بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل۔ سورۃ اللیل بھی یہاں ابن عاشور علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق اس کا نمبر ہے 9، یعنی بالکل جیسے ابتدائی زمانے کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے 9 نمبر ہے۔ پچھلی 2 صورتوں کا تھا 25 اور 26، اس صورت کا کیا ہے 9 نمبر۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی، اور ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب قسمیں کھا رہے ہیں، اور وہ کنٹراسٹ ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء والارض اور ونفس وما سواها۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر چیز کو اپوزٹ رکھا ہے نا پچھلی صورت میں، لیکن نفس کا اپوزٹ نہیں آیا، لیکن آ بھی گیا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ بتایا تھا کہ نفس ابھی نکرہ ہے، تو نفس میں 2 اپوزٹ آلریڈی پائے جاتے ہیں۔ جیسے زمین کا زوج مثلاً آسمان ہے، لیل کا زوج کیا ہے؟ وہ نہار ہے، سورج کا زوج مثلاً کیا ہے؟ وہ قمر ہے۔ نفس کے اندر یہ آپ کہیں ثنائیت، یعنی یہ اثنینیت، یہ آپ کیا کہیں گے، ایک یہ ڈوالزم اس کے اندر خود پایا جاتا ہے کہ اس کے اندر فجور بھی ہے، اس کے اندر تقویٰ بھی ہے۔ تو فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی اپوزٹس کی قسمیں کھا کر پھر انسان کے وہاں نفس پر استدلال تھا، یہاں انسانی نفس سے برآمد ہونے والے افعال پر استدلال۔ ان سعیکم لشتی، تو جس طرح یہ کائنات میں ایک تضاد ہے، تضاد بھی نہیں ہے بلکہ آپس میں کمپلیمنٹ، مطلب ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں، اسی طریقے پر فسق و فجور اور تقویٰ اور دیانت بھی ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ یعنی کیا تقویٰ اور دیانت اور ایمانداری، اس کا کوئی مفہوم ہے فسق و فجور کے بغیر؟ اور کیا فسق و فجور کا کوئی مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے تقویٰ کے بغیر؟ یعنی اگر ساری دنیا متقی ہوتی فرشتوں کی طرح، تو فرشتوں کو بھی فسق و فجور کیسے سمجھ میں آئے گا انسانوں کو دیکھ کے یا جنوں کو دیکھ کے؟ اگر انسانوں اور جنوں کو نہ بنایا جائے تو ملائکہ کو کبھی بھی یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ کوئی فسق و فجور بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ٹینڈنسی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے پر جیسے مذکر کو کیا مؤنث کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے، یا مؤنث کو مذکر کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے؟ انسانی کوششیں بھی ایک دوسرے کے اعتبار سے طے ہوتی ہیں۔ یعنی آپ وہ جو حضرت امام مولانا روم کے ایک شعر کا مضمون ہے نا کہ بھئی تقویٰ کا حمام جو ہے وہ شہوت کی لکڑیوں کی وجہ سے روشن ہے، گرم ہے۔ یعنی اگر یہ شہوت کی لکڑیاں نہ ہو تو تقویٰ کے حمام کی گرمی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا۔ تو اس اعتبار سے یہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، اور اس کے بعد ان سعیکم جواب قسم، تمہاری کوششیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، کوئی ادھر چل رہا ہے کوئی ادھر چل رہا ہے، کسی کا نصب العین آگے ہے، کسی کا پیچھے ہے، کسی کا دائیں ہے، کسی کا بائیں ہے، ہر انسان کا ایسے ہی نتائج 2 ہی ہیں۔ جیسے ہم سورہ انشقاق میں بھی پڑھ چکے انک کادح الی ربک کدحا فملاقی فاما من، 2 نتائج آئے تھے۔ یہاں بھی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی اور واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی۔ تو ایک اعتبار سے دیکھیں تو بالکل وہی مضمون چلا آ رہا ہے پیچھے سے مستقل، کہ ایک انسانی فینومینن ہے دنیا میں، انسان کو اللہ نے بنا دیا ہے، وہ اپنے اندر تضادات کا ایک مجموعہ رکھتا ہے، اس کے نتیجے میں انسانی افعال متنوع قسم کے برآمد ہوتے ہیں، انسانی اعمال میں تنویع ہے، تکثیر ہے، کثرت ہے، لیکن نتیجوں میں کثرت نہیں ہے، نتیجے 2 ہے بس۔ بات واضح؟ واللہ اعلم۔ واللیل اذا یغشی، اور رات کی قسم کہ جب وہ چھا جائے۔ اسی طرح اگلی صورت میں آپ جائیں گے وہاں بھی ہے والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اور پھر دیکھیں وللآخرۃ، ایک آخرت ہے ایک اولی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور وہاں کنٹراسٹ دیکھیں کیسے آئے گا، الم یجدک یتیما ایک حالت فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی، مستقل پیرالل چیزیں سامنے آ رہی۔ تو بہرحال واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے یا ڈھانپ لے کر کے، غشی یغشی، ڈھانپنے کا ترجمہ ہے چھانے کا، چھپا لے، ہاں۔ والنہار اذا تجلی، اور رات کی قسم جب وہ دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، تجلی بھی اسی سے، جلا سے یہ لفظ نکلا، جلاء، تو تجلی یا تجلی تجلیاً کہتے ہیں کسی شے کا روشن ہو جانا، تو گویا غشی یغشی کے اپوزٹ ہوا، یعنی واللیل اذا یغشی
کوئی شے چھپی ہوئی ہے ظاہر نہیں ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مغشی. اور کوئی شے ظاہر ہو گئی ہے چھپی ہوئی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ تجلی. تو فلما تجلی ربہ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے وکیبلری بھی سمجھ، مطلب ایسا قرآن میں اگر آپ غور کریں تو خود بخود وکیبلری بھی سمجھ میں آئے گی. یعنی غشیہ یغشا کا اپوزٹ کیا ہے؟ تجلی ہے. تجلی تو جب اللہ کے لیے لفظ تجلی آئے گا تو اسی اعتبار سے سمجھا جائے. فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ مخفی ہے، اللہ ظاہر ہوا کچھ. کس اعتبار سے اللہ بہتر جانتا ہے؟ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. ذیشان اشرف صاحب اس میں کیا دو ترجمے ممکن ہیں؟ ایک تو ادھر جو لکھا ہوا ہے نہیں وہ تو یقیناً ممکن ہے. اصل میں دیکھو نا پچھلی صورت سے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا والسماء وما بناها والقمر ونفس وما سواها، تو وہاں ہم نے دو ترجمے کیے تھے نا، وہی ترکیب ہے وما خلق الذکر والانثی، سیم ترکیب ہے. ترکیب کے لیے ہو سکتا ہے کیا کیا ہے؟ نہیں وہاں کیا تھا؟ ماں وہاں نہیں استفہام کے لیے نہیں ماں وہ اور ہے. ماں اور من یعنی یا یہ مصدریہ ہوگا یا موصولہ ہوگا. تو اگر مصدریہ ہوگا تو ترجمہ بنے گا مذکر اور مؤنث کے پیدا کرنے کی قسم، جیسے ہم نے والسماء وما بناها. اور اگر یہ ہوگا موصولہ تو پھر من کے معنی میں ہوگا والسماء. اور اب آپ کہیں گے کہ من کے وہ آپ کا جو تھا نا وہ اس جگہ آئے گا کہ من کی جگہ ماں کیوں آئے گا، اس میں ایک تفخیم ہے. لیکن ان دی اینڈ ہے کیا یہ موصولہ والسماء وما وما خلق، اور اس ہستی کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جس نے مذکر اور مؤنث پیدا کیے. بات بات یہاں بخاری کی احادیث دیکھیں گے بہت سی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات تھی وخلق والذکر والانثی والذکر والانثی. اور اس بخاری کی روایات میں ہے کہ وہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس طرح پڑھا ہے. لیکن یہ روایت قرات متواتر نہیں. لیکن اب چاہے بخاری میں ہو، اس سے وہ قرآن ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تواتر کی شرط پہ پورا اترے. لہذا وہ قرات نماز میں پڑھنا اور اس طرح سمجھانے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نماز وغیرہ میں تعبد کے لیے اس کو نہیں پڑھا جائے گا. تلاوت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے والذکر والانثی نہیں پڑھیں گے، چاہے بخاری ہی میں کیوں نہیں. بات بخاری میں ہے لیکن کیا ہے؟ شاذ. تو فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. جواب قسم ہے ان سعیکم لشتی. شتی جمع ہے شتیت کی، ٹھیک ہے. شتیت کہاں سے نکلا ہے؟ شتیت ہے اصلاً فعیل کے وزن پہ بمعنی مفعول. شتی یشتو سے بھی اور شتت یشتت سے مشتت و شتیت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بکھیر دینا، پھیلا دینا. یعنی وہ جو آیا کہ شتت اللہم شتت شملہم، جو دعائے قنوت نازلہ میں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ ان کے معاملات کو بکھیر دے، ان کی جمعیت کو پھاڑ دے. تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی تشتیت ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی انسانی اعمال ایک نہج پہ نہیں ہے، مختلف ہے، مختلف جہتوں میں ہے، کٹے پھٹے ہیں، ایک ہدف کی طرف نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب مفاہیم ہے. یہ ترجمہ ہے. کیا ترجمہ ہے؟ کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف. اصل میں نا مختلف کا مفہوم بھی بالکل درست ہے، لیکن اس میں جیسے بکھرنے کا مفہوم ہے. کوئی شتت جب آپ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو بکھیر دینا. انسانی اعمال بکھرے ہوئے ہیں بالکل. ہاں وہاں آتا ہے کہ آیات شتہ جو ہے نا وہ قلوبہم شتہ بھی ہے، قلوبہم شتہ بھی ہے. یعنی ان کے وہاں بھی دل جو ہے وہ بکھرے ہوئے، یعنی کٹے پھٹے ہیں، ایک دوسرے سے ائتلاف کی حالت میں نہیں ہے. وہاں وہ لفظ ہے کہ وَأَخْرَجْنَا أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى مِّن نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ. وہاں بھی یہی یعنی مختلف قسم کے. یہ حضرت تھانوی نے بریکٹ میں کچھ لکھا کہ بے شک تمہاری کوششیں یعنی اعمال مختلف ہیں اور اسی طرح ان کے ثمرات بھی مختلف ہیں. ہاں اب دیکھیے کہ جو فاما ہے نا، یہ فا اصلاً جو شتہ ہے اس کی تفسیر کے لیے آیا ہے. یعنی وہ کس طریقے پر شتہ ہے. کوئی ہے جو من آتا ہے اور کوئی ہے جو من بخیلا ہے. اچھا یہ آیت بھی بہت اہم ہے
کہ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاص خصوصی جگہ ہے کہ جہاں اتقا کا بالکل اپوزٹ لے کر آئے، تو گویا اللہ تعالیٰ اتقا سے کیا مراد لیتے ہیں قرآن مجید میں، وہ جیسے ہی واضح ہو جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ہے، اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى۔ تو گویا جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہدی للمتقین ہے، انسان متقی ہو، یہ ہو، تو وہ سب اصل میں اپوزٹ کس کے ہیں؟ مستغنی کے۔ بات واضح، وہ بھی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اما ہوتا ہے حرف تفصیل، یعنی جب آپ نے بتا دیا پیچھے، تو ایک تفصیل کب آتی ہے؟ جب پیچھے کوئی مبہم نہیں سوری جب پیچھے کوئی مجمل ہو۔ تو مجمل کی کیا ہوتی ہے؟ تفصیل۔ پیچھے مجمل کیا تھا؟ ان سعیکم لشتی، یہ مجمل ہے نا۔ سوال ہوگا کہ سعیکم لشتی، تو کوئی اس کی مثال بیان کرے نا، کیا کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ فرمایا فاما من اعطى، تو اما یہاں کیوں آیا حرف تفصیل؟ اس لیے کہ پیچھے کیا پایا جاتا ہے؟ اجمال۔ بات واضح۔ فاما من اعطى واتقى، پس جس نے دیا۔ اب یہاں بھی علماء نے کہا کہ اعطا کا مفعول بھی ہی ذکر نہیں کیا، یعنی فاما من ماذا اعطا، یعنی اعطا المال، اعطا الطعام، ساری مطلب مفعول بھی ہی حذف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عموم پیدا کر دیا جائے۔ اگر مفعول بھی ہی ذکر کر دیا جائے گا تو وہ اپنے مفعول بھی ہی کے ساتھ خاص ہو جائے گا، تو لہذا وہ دیتا ہے۔ یعنی اصلاً یہاں فوکس اس بات پر نہیں کہ وہ دیتا کیا ہے، فوکس اس بات پر ہے کہ وہ دیتا ہے۔ ہاں، دینے والی چیزیں بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن گویا اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو ساخت ہے، وہ دینے کی ہے، نہ کہ دینے کی۔ فاما من اعطا، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری ساخت ہے وہ بخل کی ہے۔ تو یہاں اصل میں انسانی صفات کی طرف اشارہ مقصود تھا، نہ کہ اس بات کی طرف مقصود ہے کہ وہ دیتا کیا ہے، لہذا اس کو کیا رکھا؟ معذوف رکھا۔ تو فاما من اعطا، اور اس کے مقابلے میں واما من بخل۔ تو فاما من اعطى واتقى، دیکھیے یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوا کہ بخل کے مقابلے میں قرآن مجید میں جیسے انفاق آتا ہے بہت زیادہ، انفق ينفق، انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ انفاق کا لغوی معنی میں یہ بات شامل نہیں ہوتی کہ میں جس کو دے رہا ہوں اس کو اس کا حق دے رہا ہوں، یا جو ہے وہ کسی جو بھی میں نے چیز خریدی ہے اس کے جواب میں اسے پیسے دے رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ عام طور کے اندر ہے کہ بھئی کوئی استحقاق نہیں ہے پھر بھی دے رہا ہوں، یعنی لفظ انفاق کے اندر وہ مفہوم نہیں ہے کہ اگر کہا جائے فاما من انفقا تو بتانا پڑے گا انفقا کیوں کیا اور کیا کیا، لیکن آتا کے اندر یہ ضروری نہیں، کیونکہ آتا کا لفظ خود یہ بتا رہا ہے کہ وہ دیتا ہے، اور عطیے کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ جو شے دے رہا ہے وہ کسی شے کے عوض میں نہیں دے رہا ہوتا۔ انفاق میں یہ ضروری نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بخل کے مقابلے میں انفاق ہوتا ہے، تو یہاں بخل کے مقابلے میں عطا کیوں ہے؟ اس لیے کہ پھر انسانی صفت کا بیان کرنا مقصود تھا، بات بات ہے، اور انسانی صفت کا بیان انفاق میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں فاما من انفقا، تو انفقا تو مثل الذین ينفقون، بلکہ فرمائے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، خرچ تو وہ بھی بہت کرتے ہیں، بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو یہاں مطلق خرچ کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ آتا یعطی کی طرف اشارہ، عطیے کی طرف اشارہ مقصود تھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس لفظ کے اندر ہی یہ مفہوم پایا جاتا ہے، بھئی یہاں یہ لفظ کیوں آیا، یہاں مفعول بھی ہی کیوں نہیں؟ فاما من آتا، بس اس نے دیا۔ ہو سکتا ہے، یعنی جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کہیں کہ بھئی انفقت المال فی السوق مثلا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ذهبت واشتریت، تو اشترا کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے انفاق۔ نفق ينفق کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیز کا چلے جانا، نفقت الدابہ، جانور مر گیا بس۔ انفاق کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا رخصت ہو جانا، رخصت کرنا ہے۔ نفق ينفق کا مطلب رخصت ہو جانا، انفاق کا مطلب رخصت کرنا۔ اللہ، لیکن اعطا کیا ہے؟ آتا یعطی کا کہا کہ یہ عطیہ دینے کے لیے آتا ہے، اور عطیہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو آپ ہبتاً، تحفتاً اور بغیر استحقاق کے دے رہے ہیں۔ تو فاما من اعطى واتقى، ہاں انفاق عام ہے، عطا جو ہے وہ خاص ہے، اعطا جو ہے وہ خاص ہے۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، اور اس نے حسنہ کی تصدیق کی۔ حسنہ سے یہاں کیا مراد ہے؟
کہا کہ حسنہ تو صفت ہے، تو موصوف کیا ہے؟ الکلمۃ الحسنہ، مثلا سچی بات کی، اچھی بات کی تصدیق۔ تصدیق کس کی جاتی ہے؟ بات کی جاتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو جب تصدیق کا لفظ آ گیا تو حسنہ کے ساتھ خود بخود یہ بات خاص ہو گئی کہ وہ کوئی کلام ہوگا، وہ کوئی بات ہوگی، وہ کوئی نبی کا پیغام ہوگا، وہ کوئی عقیدہ ہوگا، تو وصدق بالحسنہ، یہی ترجمہ۔ اچھی بات کو ہاں، اچھی بات کو سچا سمجھا۔ یعنی اسلام کو اختیار کیا۔ ہاں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم بھی ان قریب تدریجاً اسے آسان کر دیں گے۔ لغوی مطلب اس کا یہ، ان قریب تدریجاً اسے آسان کر دیں گے، یہ بھی ممکن ہے، یا آسانی سے اسے لے جائیں گے، یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ یسر یسر تیسیر میں آسان کرنا بھی ہے، اور کہا کہ تیسیر میں جیسے اگرچہ مادہ ایک ہے لیکن کیا کہتے ہیں اشتقاق اکبر کے اصول کے تحت سیر بھی یہی ہوتی ہے نا، سارا یسیر سیرن، سیر یسیر تسیرن، یسر یسر تیسیرن۔ آپ دیکھیں مادہ تو ایک ہی ہے، تقدیم و تاخیر ہے، سین یا را ہو یا سین را ہو۔ تو تیسیر میں کہیں آپ ترجمہ دیکھیں گے کہ آہستہ اور آسانی سے لے جانا، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر سیر کا مفہوم بھی، اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ آسان کیا نُیَسِّرُ، ہم اسے ان قریب آسان کر دیں گے۔ کس کام کے لیے آسان کر دیں گے؟ لِلْيُسْرِ، آسانی کے لیے آسان کر دیں گے۔ کیا یہی ترجمہ کیا؟ ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے۔ ہاں، یہ بھی ایک ہے، یہ اچھا ترجمہ ہے۔ سہولت راحت کی چیز اس لیے کہا کہ یسرا سے مراد جنت لی گئی ہے، تو راحت کی چیز کے لیے۔ اور تیسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں پر آسانی کر دی، تو تیسیر کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس راحت تک پہنچانے کے لیے اس کو سامان فراہم کر کے آسانی سے پہنچا دیں گے۔ بالکل مطلب صحیح، زبردست ترجمہ۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس طرح کے اندر تدریج کا مفہوم ہے، تدریج کا بھی اور تسییر کا بھی، ایک ہے تیسیر، ایک ہے تسییر۔ تسییر کیا ہے؟ چلانا، وہ بھی مفہوم ہے اس کے۔ کسی نے چلانا بھی ترجمہ کیا، مطلب ویسے علماء بیان کرتے ہیں، ترجمہ ضروری نہیں کیا جائے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ مطلب جس شخص کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یعنی جو سخی ہے، اس لیے حدیث میں نا سخی قریب من اللہ، قریب من الجنت، قریب من الناس، اور بعید من النار ہے، اور وہ جو وائس ورثہ ہے وہ قریب ہے کس کے؟ آگ کے۔ تو یہاں گویا بتایا جا رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ۔ اچھا یہاں بھی آپ دیکھیے کہ سورہ بلد تھی نا بھی اس سے پچھلے وہاں بھی مضمون تھا، یعنی ایک ہی مضمون کس طرح ریپیٹ ہو رہا ہے۔ وہاں کیا مضمون تھا کہ وہاں بھی فرمایا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، بات واضح، اس میں بھی دینے کا مفہوم تھا۔ اور اقتحام کے اندر کیا مفہوم ہے؟ اقتحام کے اندر مفہوم تقویٰ کا ہے کہ اس سے دھیان تھا، مستغنی نہیں تھا، بے پرواہ نہیں تھا، اس نے کہا کہ نہیں اس وادی میں قدم رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا تھا؟ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں بھی پہلے جو بات ذکر کی ہے ایمان بعد میں آیا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ یہاں بھی تصدیق بعد میں لے کر آئے، اور پہلے جیسے اس کی ڈسپوزیشن جو اس کی فطرت ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ وہ فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت دینے والی ہے، وہ فطرت خرچ کرنے والی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور اس کے بعد وہ حق بات جب اس کے سامنے پہنچتی ہے تو اس کی تصدیق بھی کر دیتا ہے، تو ایسا شخص جنت کے لیے آسان ہے، یعنی یہ آسانی سے جنت کے قریب پہنچ جائے گا اور آسانی سے جنت میں چلا جائے گا، یہ مراد فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اچھا یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ کئی روایات ہیں، اور ابن کثیر میں جا کے دیکھیں، ایک سے زیادہ اس کے ورژنز ہیں، لیکن سب کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده فی الجنۃ او فی النار، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ میں لکھ دیا گیا۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ افلا نتکل علی الکتاب وندع العمل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اپنی کتاب پر اعتماد کر لیتے ہیں، اتکال کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، تو عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اعملوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، آپ دیکھیں وہاں بھی میسر ہے، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ پہلے آپ نے فرمایا إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لَهُ عَمَلُ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لَهُ
عمل اہل الشقاوت ثم قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، کہ اگر وہ اہل سعادت میں سے ہوا تو اہل سعادت کے اعمال اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اہل شقاوت میں سے ہوا تو اہل شقاوت کے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ نے گویا اس آیت سے استشہاد کیا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یہ ہے بات، یعنی انسان یہ کہتا ہے نا کہ بھئی مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا لکھا ہے، وہ اللہ نے لکھا ہے، معلوم کر سکتا ہے کیا لکھا ہے، دیکھ لے گے وہ کون سے اعمال کر رہے ہیں، اگر وہ پتہ چل جائے گا اسے، اور وہ ان اعمال کرنے میں ہے بھی آزاد، تو گویا ایک اعتبار سے وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے والا شے نہیں، ویسے میں بتا رہا ہوں، خدا جو ہے وہ مطلب کیسے اپنی تقدیر لکھ سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ تقدیر تو لکھی ہوئی ہے لیکن وہ اس تقدیر کو جان سکتا ہے، اور کیسے جانے گا؟ اگر وہ یہ اعمال اختیار کر لے تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ وہ اہل سعادت میں سے ہے، اور اگر وہ یہ اعمال اختیار نہیں کرتا تو اہل شقاوت میں سے ہے۔ اور کیا ان اعمال کے اختیار پر وہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں قادر بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے اپنی تقدیر پر خود قادر ہے اللہ کے فضل سے ایک خاص معنی میں۔ حدیث آتی ہے کہ اینڈ پہ کتاب غالب آ جاتی ہے، وہ دوسرا عمل کر کے وہ اصل میں نا وہ حدیث بالکل درست صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار۔ یہ جو روایت ہے نا یہ ایک سے زیادہ الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ علماء نے اس کی شرح میں کہا کہ جو مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں نا وہ الفاظ کیا ہیں کہ ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس۔ اسی طرح فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ۔ بہت اہم قید ہے، یعنی یہ قید جو ہے، اور یہاں بالکل مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا کہ وہ عمل اہل جنت کے کر رہا ہوتا ہے جو لوگوں کو اہل جنت کے عمل نظر آتے ہیں، اور وہ اہل دوزخ کے عمل کر رہا ہوتا ہے جو لوگوں کو اہل دوزخ کے عمل نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اندر سے کیا ہے، اندر اور باہر میں اس کا اختلاف ہوتا ہے۔ پھر اس پر یسبق علیہ الکتاب فیعمل بعملی، اور وہ اس طرح مطلب ہو سکتا ہے ایک شخص جنت کے اعمال کر رہا ہو لیکن اندر سے 2 نمبر آدمی ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ دوزخیوں کے اعمال کر رہے ہیں اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، دعوت نہیں پہنچی، تربیت نہیں ہوئی، لیکن وہ بندہ اچھا انسان ہے اور کسی بھی وقت اس کی کایا پلٹ سکتی۔ تو اصل میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ واقعتاً وہ جنتیوں کے اعمال کر رہا تھا اندر اور باہر دونوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو نہیں، اگر وہ واقعتاً جنت اور دوزخ کے اعمال کر رہا تھا، جنت کے یا دوزخ کے، تو جو جس چیز پر اس نے زندگی گزاری ہے اسی پر اس کی موت آئے گی۔ اللہ عالم۔ پچھلا جو آپ نے نقطہ بیان فرمایا کہ خاص معنی میں جو تقدیر کو انسان جان سکتا ہے، جان بھی سکتا ہے لکھ بھی سکتا ہے، میں تو اس سے ابھی آگے امام نے تیمیہ کے طور کے منصوبے جو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی نا 2 جنتیں، ایک دنیا، ایک جنت دنیا میں، بالکل، تو جو جس کو یہ والی جنت حاصل ہوگی اسی کو والی جنت، ہاں یہ ان کا قول، اسی طرح میں آپ نے فرمایا وہ جنت سے مراد ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے جو فرمایا نا، ان سے ان کی مراد تھی کہ دنیا میں اللہ سے مناجات اور اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت کی جو ایک لذت اور کیفیت اور سرور ہے وہ دنیا میں جس کو حاصل نہیں ہو رہی، تو گویا یہ دنیا کی نقد جنت ہے، جس کو یہ حاصل نہیں ہوا آخرت میں جنت کا کیسے تعلق ہو گیا؟ یعنی اس سے گویا ان کا کہنے کا مقصد تھا اللہ سے حقیقی تعلق اسے نصیب ہی نہیں ہوا۔ یہ مراد نہیں لے رہے تھے ویسے، یہاں تو اعمال کا بیان ہے۔ پھر وہ قول بھی نقل کرتے ہیں نا امام جنید کا اور یا دوسرے جو ہے ان کا کہ بھئی لو علم الملوک ما نحن فیہ لجالدونا بالسیوف، کہ بھئی اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کس حالت سے گزرتے ہیں تو وہ یہ حالت لینے کے لیے ہم پر لشکر کشی کریں، یعنی وہ کہیں کہ یہ ہمیں دے دو، سلطنت ہماری لے لو، یہ مراد ہے۔ وہ جب جیل میں جب داخل ہوئے، جیل سے مراد وہ آنا جانا ان کا لگا رہا وہاں سجن میں 18 سال کہتے ہیں، پتہ نہیں کافی 18 سال تک آنا جانا رہا ان کا، تو وہ جنت سجن میں داخل ہوتے ہوئے کہتے تھے کہ ان جنتی معی ماذا یفعل بی اعدائی فان جنتی معی، میرے دشمن میرے ساتھ کیا کریں گے، میری جنت میرے ساتھ ہی ہوتی ہے، میں سجن میں جاؤں گا وہاں بھی جنت ساتھ ہے، باہر نکلوں گا وہاں بھی ساتھ ہے، لہٰذا مجھے سجن میں یا خارج سجن فرق نہیں واقع ہوتا۔ یہ ان کا وہ تو ظاہر بات ہے اللہ کے ولی اعمال کا آپ کے اپنی تقدیر کو پہچانا جا سکتا ہے، انسان کے جو نفس ہے اس سے بھی اس کو دھوکہ دیتا ہے نا، اعمال کر رہے ہیں اپنی
طرف سے ایک نیتی سے کر رہا ہے، لیکن اس کے بدلے تحت الشعور میں کہیں ریاکاری ہے، مالی فائدہ ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، یا شاید والد صاحب اس طرح سے ان کی عزت رکھنے کی خاطر اپنی طرف سے پوری کوشش کر، لیکن کہیں تحت الشعور میں انسان کو نہیں پتا ہوتا۔ تحت الشعور میں انسان مکلف نہیں ہے، سچی بات میں آپ کو بتاؤں، یعنی اگر وہ ویسے محنت کر، یعنی شعوری طور پہ اس نے اپنی نیت درست کی ہوئی ہے، یہ تحت الشعور اور اس سے بھی نیچے لا شعور جو ہے یہ وسوسوں کی دنیا ہے۔ وسوسوں کا جب تک شعوری سطح پر آپ ادراک کر کے اس کو اپنا موقف نہیں بناتے ہیں، بات ہے، اس وقت تک اس کا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اثر نہیں ہے۔ اسی لیے آیا نا کہ ما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتکلم، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، اور اسے مستقری ہوا نہیں، بلکہ دوسرے میں کیا رفع القلم عن ثلاث، یہ کس حدیث میں ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل او تتکلم۔ تو نفوس کے اندر جو کچھ ایک لاوا پکڑا ہے، اور آپ اگر مستقل شعوری طور پہ ایک حرکت کرتے رہے نا، یعنی تو اس سے لا شعور کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ یعنی آپ فرائڈ وغیرہ کو سائڈ پر رکھ دیں، اگر آپ مستقل لا شعور یعنی شعور کی سطح پر اپنے ذہن کی تطہیر کی کوشش کرتے رہیں، بات ہے، وہ ذہن کی تطہیر کا اثر جو ہے وہ آپ کے اعماق میں نیچے اترتا چلا جائے گا۔ وہ جس طرح لا شعور میں گندگی پائی جاتی ہے، وہاں لا شعور کی اس گندگی کی صفائی بھی لا شعوری طور پہ ہو جائے گی، یعنی لا شعوری طور پر اگر انسان اپنے شعور کو مستقل پاک صاف بناتا رہے، اپنے خیالات کو، اپنی نظر کو اور اپنی اس طرح کی چیزوں کو، تو وہ لا شعوری صفائی بھی ہو جائے گی۔ اس کے لیے سائیکو انالیسز اور اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کسی سے جا کے جو ہے وہ فری ایسوسیشن کر کے، جو سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوگا وہ ہے نا، ایک فری ایسوسیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خاص طور پہ وہ آپ کے اندر تک اترے گا، نیچے اتر کے، اور آپ کو بتائے گا کہ بھئی اصل مسائل تو تمہارے اندر ہی ہیں، ہم ان مسائل کی تطہیر کر لیں گے۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو تزکیہ نفس کا ہے۔ اب آپ دیکھیں تزکیہ نفس میں جو ہمارے علماء اور صوفیہ نے طریقہ بیان کیا، اس میں اس طریقے پر خاص طور پہ لا شعور میں اترنے کا ایک عمل نہیں پایا جاتا۔ وہ سطح پر جو چیزیں انہی کی تطہیر کرنی ہے آپ نے، وہ حسد ہے، بغض ہے، کچھ سطح وہاں پر آپ اپنی طرح باریک انٹینشنز پہ غور کریں گے وہ، لیکن اس کی پریشانی اگر انسان پال لے نا تو وہ تو پھر عمل ہی نہیں کر سکتا۔ لہذا شعور کی سطح پہ وہ صحیح رہے، اور پھر باقی خیر انشاءاللہ۔ مطلب انسان کی لا شعور کی صفائی ضروری ہے، جنت میں داخل یہ بھی ضروری نہیں یعنی اگر لا شعور نہیں بھی صاف ہوتا نہ ہو، لا شعور میرے ظاہری عمل پر اثر نہ کرے، یعنی اگر بالفرض فرائڈ والا لا شعور پایا بھی جاتا ہے نا، وہ والا، تو اگر وہ میرے ظاہری عمل کو کنٹرول نہیں کرتا اور میرا ظاہری عمل وہی کے تابع رہتا ہے، وہ پڑا رہے جو مرضی ہو، اس کی وجہ سے وہ کہے کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ متوازن نہیں ہے اور وہ ایسی ہو گئی ہے، اور وہ ہو جائے، کوئی بات مستقل آپ کو جس طرح کا وہ ایک مینٹل ہیلتھ چاہتا ہے، وہ والی مینٹل ہیلتھ ہمارے ہاں حاصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی وہ کہیں کہ انسانی شخصیت ایسی ہو جس کے اندر مختلف دواعی جو ہیں وہ آپس میں لڑائی کی حالت میں نہ ہو۔ ہمیں تو بتایا گیا کہ مجاہدہ اور لوامہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اندر مختلف آوازیں ایک دوسرے سے لڑائی کی حالت میں رہیں گی، اور آپ کسی سپر ایگو کی وجہ سے اس کو نہیں دبا رہے، آپ وہی کی وجہ سے لا یکون تبعا لما جئت بھی، وہی کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نہیں یہ خدا کے حکم، وہ تو کہے گا نا کہ یہ تو سب کچھ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ سپر ایگو بن گئی ہے بالفعل، اور اس کے بعد وہ اسی سے دین کو بھی ایکسپلین کر دے گا اور سب چیزوں کو۔ لیکن آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جو مرضی ہے، میرے اندر یہ تضادات کی دنیا ہے، کیونکہ میرا وجود خود متضاد ہے، متضاد اس اعتبار سے کہ میرے اندر زمین بھی ہے اور میرے اندر روح بھی ہے۔ تو اب یہ کچھ رہے گا تو ٹھیک ہے، یہ کشمکش کیا ختم ہو جانا دین کا تقاضا ہے کہ یہ کشمکش ختم ہو جائے، کوئی دین کا تقاضا نہیں، تو اس کا مطلب بلکہ اس کے ذریعے آپ کامل ہوتے ہیں۔ یہ جو ٹینشن کی حالت ہوتی ہے نا، ٹینشن اصل میں لغت میں اسی کو کہتے ہیں نا، ٹینشن، یہ جو ٹینشن کی حالت ہے اسی سے ترقی اور کمال ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹینشن کی حالت ختم ہو جائے تو آپ اور میں بالکل جیسے اچھے حیوان کا لفظ بولیں تو مانو بلی کی سطح پہ آ جائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ٹینشن سے مراد وہی والی ٹینشن کہ اس کے اندر مختلف عوامل اور دوائی ایک دوسرے سے لڑائی کی حالت میں نہیں ہے، بالکل پیسفلی آپ دیکھتے ہیں کہ گدھا جو ہے وہ چر رہا ہوتا ہے گھاس، اس کو کوئی دنیا بھر کی وہ بالکل
مطلب پیور اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا، وہ کیا ہی زبردست ہے. مطلب ایسی مینٹل ہیلتھ اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ انسان نہیں رہے گا. میں صحیح بتا رہا ہوں، وہ انسان رہے گا ہی اس وقت جب اس کے اندر یہ مختلف دوائی رہیں گے، اور اسے ہر وقت کراس روڈز محسوس ہوں گی، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. اور ایک داعیہ نفس کا ہوگا، اور ایک شیطان کا ہوگا، اور ایک فرشتے کا ہوگا، اور ایک اللہ کی طرف سے داعیہ ہوگا، اور اللہ کا حکم ہوگا، اور وہ کہتا ہے میں اس کو ترجیح دوں گا. یہی انسان ہے اصل میں، یہی انسان. حضرت آدم کی جو پہلی تھی اس میں یہی ہوا نا، دوائی جمع ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک شیطان باہر سے آیا، ایک نفس ساتھ ہے، وہ ہمیشگی چاہتے ہیں. نفس جو ہے وہ قوت حاصل کرنا چاہتا ہے. حضرت آدم سے غلطی ہو گئی، اب یہ دوائی ہے. اس کے بعد ایک اور داعی آیا کہ غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرنی چاہیے. یہ ٹینشن کی حالت، یہ ٹینشن کی حالت، یہ حیوانی حالت نہیں ہے، یہ انسانی حالت ہے. تو انسانی حالت ایسی ہی رہے گی. اس سے نکلنا اور ایسے مینٹل پیس میں چلے جانا کہ اس کے وہ مینٹل پیس ہم سے کہیں زیادہ حیوانات کو حاصل ہے. اور انسانیت کا معراج مینٹل پیس نہیں ہے، انر پیس ہو سکتا ہے، وہ کنگ فو مارنے والا مینٹل پیس جو ہے وہ خیر. جو آپ نے کہا انسان اس پر قادر ہے، یعنی اللہ کی توفیق کے تحت، ایسے لکھیں گے. ہاں بالکل اللہ کی توفیق کے تحت ہی، وہ ہر جگہ بریکٹ میں موجود ہے. ہاں وہ اما من بخیل واستغنی وکذب. اس پر نا آیت پر غور کیجیے گا کہ استغنا اور اتقا، اس لفظ پہ غور کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے اتقا کا بالکل اپوزٹ استغنا بیان کیا ہے. جیسے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنا، استغنا وہاں بھی لفظ استغنا ہے. اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا استغنا کا لفظ پیچھے بھی آیا ہے. وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّقْ، سورہ عبس میں. یعنی وہ مستغنی ہے اور ایک اس کے مقابلے میں متقی ہوتا ہے. متقی ضروری نہیں ہے مومن ہو، یعنی اس براڈ اس میں وہ بعد میں بات آ رہی ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. جیسے وہاں بھی اتقا کے بعد صدق بالحسنى. تو ہدی للمتقین جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک. تو جو تقویٰ ہے وہ اپنے ایک مفہوم میں استغنا کے اپوزٹ ہے. وہ مفہوم کافر کو بھی حاصل ہو سکتا ہے. وہ صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر وہ حق قبول کر سکتا ہے. بات واضح ہے. وہ حق کی قبولیت کے لیے جو صفت چاہیے وہ صفت اتقاء ہے، اور اس کے مقابلے میں جو صفت ہے وہ صفت استغنا ہے. اس پر انشاءاللہ غور کیجیے. ہم سورہ تفسیر بلاغی